کچھ مانگ رہے ہیں آپ ان سے، اور مانگتا کون ہے؟ تراویح میں حافظ صاحب کو پیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مشہور مسئلے کی طرف آپ لوگ کو متوجہ کرنا ہے۔ تراویح پر اجرت لینا کیسا ہے کہ ایک قاری صاحب یا کسی عالم کو تراویح پڑھائے، اور تراویح میں قرآن پاک کے ختم کے موقع پر جب وہ تراویح میں قرآن ختم کرے تو اجرت لینا اس کے لیے کیسا ہے؟ تو مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے، غور سے سنیں اور آخر تک بیان سنیں۔ بس یہ تاوان تلے دبے رہے، کچھ مانگ رہے ہیں آپ ان سے، اور مانگتا کون ہے؟ تراویح میں حافظ صاحب کو پیسے دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ حافظ صاحب نے برا کیا ہے نا، جو آپ کو 27 دن تک قرآن سنایا۔ بے شعور اور بے شکر انسان، حافظ صاحب کو ایک ترازو میں ڈالو اور دوسرے ترازو میں سونا اور چاندی ڈالو، اتنا بڑا احسان کیا ہے اس نے۔ حافظ صاحب نے کب کہا ہے کہ اے لوگوں، میں قرآن سناتا ہوں، جب پورا ہو جائے تو اللہ کے واسطے مجھے اتنے لاکھ روپے دو؟ خوارو تم کیا دو گے؟ خواران زمانہ۔ حافظ صاحب کو کم از کم 30,000، متوسط 80,000، ورنہ 1,20,000 اور 1,60,000 بخاری سے ثابت ہو رہا ہے۔ ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، ان حق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ اور یہ فتوے کہ حافظ صاحب نہیں دے سکتے اور نہ دیا کرے، یہ فتوے معتزلہ اینڈ کمپنی کے نکلے، یہ اہل سنت کے خلاف فتوے ہے۔ اس فتوے کی بنیاد یہ ہے کہ ایک کے پڑھنے سے دوسرے کو فائدہ نہیں، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ حافظ صاحب کے پڑھنے سے آسمان و زمین قائم دائم۔ اس لیے میں نے آج سے 30 سال پہلے اپنے تمام مشائخ و اساتذہ کے ہوتے ہوئے اس مسئلے میں اپنا موقف ببانگ دہل لکھا ہے کہ حافظ قرآن تراویح میں طلبہ ختم قرآن کے بعد ہر طرح جس طرح ہو لینا اور دینا صرف جائز نہیں بلکہ وجوب کے درجے میں۔ اور میں نے ان لوگوں کو دیکھا جو قرآن پڑھوا کے کچھ نہیں دیتے، وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ دانیال جب قرآن پڑھے تو دانیال کے حساب سے کم از کم 14 میٹر کا شلوار اس کی ایک بنتی ہے، کیونکہ وہ 22 کلو کا خالی افطار کرتا ہے۔ اس حساب سے اس کو ایسے جوڑے دے کہ سال بھر میں اس کو مزید سلوانے کی ضرورت نہ ہو۔ طالب علم جب کسی جگہ قرآن خوانی کر کے آئے، سال بھر اس کے تمام انعام و اکرام اس گھر کو کرنا چاہیے۔ ھذا هو الفتویٰ وانشاءاللہ ستفوق علی التقویٰ۔ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، اکو بکو سندر بکو۔ توبہ ام تسألہم اجرا، کیا آپ مانگتے ہیں ان سے؟ مانگتے کیوں؟ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب لوگ بدھو ہو، کم عقل اور بے شعور ہو، تو حافظ صاحب کہہ سکتے ہیں کہ کل رات کو ختم قرآن ہے اور خبردار کہ کوئی خالی جیب آیا۔ ان کان جاہلا فعلینا تعلیمہ، آلوسی لکھتے ہیں بے وقوف ہے، سمجھانا پڑتا ہے کہ خالی جو ہے نا گلے ملنا اور ہاتھ ملانا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تش پتورا اور کالو خان تے گورا۔ آپ کا گھر مغلوں نے لوٹا ہے کیا؟ یا فوجی گھس گئے تھے تباہ کرنے کے لیے، یا ڈرون حملے نے مارا ہے؟ حافظوں کو رچاؤ، مالا مال کرو، اور فتویٰ عاجز فقیر کا تحریراً کتابی شکل میں شائع ہو چکا ہے۔ ماں کا بیٹا اس کا جواب لکھے، ساڑھا پلہ بھاری ہے۔ جنہوں نے مجھ سے بخاری پڑھی ہے وہ خوب سمجھتے ہیں، ان کو سب معلوم ہے، وہاں میں پورا سال ان کو سمجھا چکا ہوں، ان کو ضرورت نہیں ہے اعادے کی۔ اتنا یاد رکھو کہ ایک دارالافتاء جو بہت قیمتی اور بیش بہا ہے،
ہمارے بھی اس پر یقین ہے، لیکن اس سے غلط فتویٰ نکلا ہے، اور اس کے بعد دوسرا اور تیسرا، یہ آپ کو پتہ ہے لکیر کے فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، اور دارالفتہ میں کون لوگ ہوتے ہیں یہ بھی آپ سب سمجھتے ہیں۔ جو سب سے بڑا احمق ہوتا ہے وہ وہاں گھستا ہے، جو وفاق میں الراسب ہوتا ہے وہ مفتی بنتا ہے۔ الراسب علیہ من اللہ ما علیہ۔ کوئی عدیم النظیر متبحر فقیہ جو علم حدیث اور قرآن و تفسیر پر بالغ نظر رکھتا ہو، وہ کبھی بھی ناجائز نہیں کہے گا۔ حضرت الاستاذ مولانا یوسف بنوری نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ لوگ کہتے ہیں دنیاوی کاموں پر لینا دینا جائز ہے اور اخروی پر نہ لے، والعلت تقتضی ان تعم، علت تو عموم چاہتی ہے کہ سب میں جائز ہونا چاہیے۔ شان ورشا فیض الباری میں کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ایصال ثواب والوں کو نہ دے، وَأَنَا أَكُفُّ لِسَانِي عَنْهُ، میں اپنی زبان کو کنٹرول کر رہا ہوں، ناجائز نہیں کہتا ہوں۔ دیکھیں یہ متبحر علماء ہے، یہ متبحر علماء ہے۔ القاموس فی الفقہ عبدالسلام ندوی نے شائع کی ہے، اس میں نے اس کو خط لکھا تھا بہت مفصل، اللہ جزائے خیر دے، میرے خط کے اقتباسات پر فتویٰ جاری کیا ہے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہو تو چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو اسلامک بیانات اور سنی حضرات علماء کے بیانات آپ تک پہنچ سکے۔